حضرت پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لاکھوں کروڑوں مریدین تھے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد اس دور میں کروڑوں تھی اور الحمدللہ آج اربوں میں ہے۔ تو حضرت پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے حسد کرتے، جو جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے حضرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اور حضرت کا یہ معمول تھا، جب وہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور حضرت کے سامنے لاکھوں لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہوتا، تو ان لاکھوں لوگوں میں محبت کرنے والوں کی تعداد بھی تھی، لیکن کچھ حاسدین بھی تھے جو اس دوران بھی حضرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو حضرت ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یا بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آیت کا ورد 7 مرتبہ کرتے، اور جب یہ ان آیت کا ورد کرتے 7 مرتبہ، تو یقین مانیے سامنے بیٹھے ہوئے جادوگروں، حاسدین اور جتنے شریر لوگ تھی، اللہ رب العزت ان کی زبان بند فرما دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں موجود ہیں، اس کا وجود بھی موجود ہے، اور اس پہ یقین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، ان کے حوالے قرآن و سنت میں ہے، قرآن کی آیتیں اس پہ دال ہے، اس پہ دلیل ہے کہ ان 3 چیزوں کا وجود بھی موجود ہے اور ان کا علاج بھی موجود ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے 3 الفاظ، کتنے الفاظ؟ 3 الفاظ کا ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ سورۃ شعراء کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ تمام اولیاء کرام کا عمل تھا، یہ تمام اولیاء کرام کا وظیفہ تھا جادو سے حفاظت کے لیے، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی، یہ بات یعنی اس میں تجاوز نہیں ہوگا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ عمل تمام اولیاء کرام کا تھا، بزرگان دین کا تھا۔ حضرت پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل تھا۔ ان کی زبان ان جادوگروں کی جادو کی وجہ سے بند ہوئی، عربی زبان جو ہے وہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت کی زبان مبارک جاری ہوئی، ان کی زبان پہ عربی جاری ہوئی۔ تو میری غرض یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو سکتا ہے، اگرچہ علماء کہتے ہیں وہ جادو اس لیے ہوا کہ امت کو بتانے کے لیے کہ ہاں بھئی جادو کا وجود ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، اس کا علاج بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ بہرحال اگر آپ جادو کے مریض ہیں اور آپ تھک گئے ہیں اپنا علاج کراتے کراتے اور کوئی راستہ آپ کو نہیں مل رہا، تو پہلی تو ایک ہدایت سن لیں کہ آپ جس سے بھی علاج کرائیں، پابندی اور مسلسل اس سے علاج کراتے رہیں۔ آپ 20 دن ایک عامل سے علاج کرائیں گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، دوسری کی طرف جائیں گے، ساری دنیا آپ چھان ماریں گے، لیکن آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر کوئی عامل آپ کے جادو کا توڑ بھی کر دے، کیا کر دے؟ توڑ بھی کر دے، تو اپنے مختصر سی پڑھائی، لیکن اسے لگاتار جاری کرنا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ اگر دنیا کا طاقتور جادوگر ہے اور وہ آپ پہ جادو کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے، اگر آپ پہ جادو کے بہت زیادہ سخت اثرات ہیں تو آپ نے 70 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اسے 70 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کر کے خود پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے اسے پی لینا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ جادوگر دنیا کا بڑے سے بڑا سامری جیسا جادوگر ہے، آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو یہ جادو اس پہ پلٹ جائے گا۔
وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، آپ سے حسد کرنے والا ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد وہ آپ کے قدموں میں آ کے گریں گے۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں اور اس عمل کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔